بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماہ رمضان میں مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آیا اس کو عذاب قبر ہوگا یا نہیں؟ کیا ماہ رمضان میں مرنے والا سیدھا جنت میں جائے گا؟ اور آپ نے بھی اکثر لوگوں سے یہ بات سن رکھی ہوگی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بتلائیں گے کہ مقدس مقامات پر مرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح مقدس ایام میں مرنے والے کا کیا حکم ہے۔ یہ سب باتیں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ بس آپ حضرات سے یہی گزارش کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ معزز دوستو، اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کرتا رہتا ہے کہ آیا ماہ رمضان میں فوت ہونے والا شخص سیدھا جنت میں جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں۔ ماہ رمضان میں انتقال کرنے والے شخص سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائیں گے، یعنی کہ پروردگار خود اس کے لیے جنت میں داخلہ یقینی بناتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں انتقال کرنے والے شخص کو عذاب قبر نہیں ہوتا، اور عذاب قبر اس سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ رمضان المبارک میں فوت ہونے والا شخص سیدھا جنت میں داخل ہوگا، اور وہ شخص جس کو صدقہ دیتے وقت موت آئے وہ بھی جنت میں داخل ہوگا، اور وہ شخص جس کا یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو انتقال ہو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا۔ اور ام المومنین حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں وفات پاتا ہے، قیامت تک اس کو روزے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ معزز دوستو، اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کو ماہ رمضان میں موت آئی ہو اور وہ ایمان کی حالت میں مرا ہو اور سچا مسلمان ہو، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، تو وہ شخص سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا لیکن اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے اگر نیک اعمال نہیں کیے اور روزے نہیں رکھے تو وہ شخص بدبخت ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو جمعۃ المبارک کو مرا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اور وہ شخص جو رمضان المبارک میں مرا اس کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ معزز دوستو، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ تمام احادیث فضائل کی ہیں، اور علماء کرام ان کو ضعیف شمار کرتے ہیں، اور فضائل ضعیف حدیث کو لے لیتے ہیں، یعنی فضائل کے اندر ضعیف حدیث کو لے لیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں قبر میں عذاب کا نہ ہونا اور سیدھا جنت میں داخل ہونا یہ اعمال پر مبنی ہے۔ ہاں البتہ ان ایام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت آ سکتی ہے اور گناہ صغیرہ معاف ہو سکتے ہیں، اور یہی حکم ہے مقدس مقامات پر مرنے والے کا اور دفن ہونے کا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت کی امید کی جا سکتی ہے۔ اور گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں جا بجا فرماتے ہیں، یعنی توبہ نصوحہ، یعنی توبہ شرط ہے گناہ کبیرہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دے دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیے اسٹرانگ وائس۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر